میں پتھر کا مجسمہ بنی اس عیاش مرد کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ رئیس مرد حوث بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ گہرے اورنج رنگ کے بے باک لباس میں میرا نازک شفاف وجود رنایا بکھیر رہا تھا۔ میں بھاری زیورات پہنے میک اپ سے تیار اس مرد کے اشارے کی منتظر تھی۔ ویسے تو مجھے بہت سمجھایا گیا تھا کہ ہمیشہ مردوں کے سامنے لبوں پہ مسکراہٹ سجا کے رکھو اور اپنی اداؤں سے انہیں اپنا دیوانہ کروں، مگر میں چاہ کر بھی اپنے چہرے پہ رونق نہیں لا پائی تھی۔ مسکراہٹ لبوں پہ لانا تو دور کی بات تھی، میں اپنی آنکھوں کی نمی بھی چھپانے میں ناکام رہتی تھی۔ مجھے ادائیں دکھانے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ میرا حسن و نزاکت مردوں کو پاگل کر دیتا تھا۔ وہ رئیس مرد اچانک مجھے دیکھ کے فرمائش کرنے لگا کہ مجھے رقص کر کے دکھاؤ، میں تمہارا خوبصورت وجود کی لچک اور نزاکت دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس بڈھے کی بات پہ شدید تاؤ آیا تھا، دل چاہا اس کا منہ نوچ لوں، مگر میں ضبط کر کے رہ گئی تھی۔ اسے غصہ دلا کر اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پیسہ میری مجبوری نہیں تھا، میری بے بسی اور لاچاری مجھے اس موڑ تک لے آئی تھی۔ میں اس رئیس مرد کی فرمائش پہ گانا لگا کے رقص کرنا شروع ہوئی، مگر 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ میرے تھکتے وجود کو دیکھ کے وہ بڈھا اپنی طلب پہ قابو نہیں رکھ پایا۔ مجھے یکدم اٹھا کے اس نے میرا بازو دبوچ کر مجھے اپنی جانب کھینچ لیا۔ میرے لبوں سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ میوزک ویسے ہی چل رہا تھا اور وہ بڈھا پاگلوں کی طرح میرے حسن میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ میرے لمبے نرم بالوں میں ہاتھ پھنساتا وہ مجھے اپنی خواہش اور ہوس میں اذیت دینے لگا۔ میں بے جان گڑیا کی طرح اس کے سامنے پڑی ہوئی تھی اور وہ مجھے کسی جنگلی جانور کی طرح نوچ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، پچھلے 5 ماہ سے تمہارے لیے پاگل ہو رہا ہوں۔ پہلی بار جب تمہارا رقص دیکھا تو تبھی دل میں خواہش جاگی تھی کہ تمہیں کس طرح اپنے قابو میں کر لوں۔ میں تو اسی روز تمہیں خریدنا چاہتا تھا، مگر ترنم میں بہت نخرہ ہے، اپنے ہیرے جیسی لڑکیاں چھپا چھپا کے رکھتی ہے اور فالتو لڑکیاں سامنے پیش کر دیتی ہے۔ وہ مرد مجھ سے اپنی خواہش پوری کرتا رہا، ساتھ ساتھ مجھے بتاتا بھی رہا اور تمسخر سے ہنستا رہا تھا۔ اس کے انداز سے ایسا ظاہر ہو رہا تھا جیسے کوئی فاتحہ جنگ میں فتح یاب ہوا ہو۔ ویسے میرا حصول بھی کسی فتح سے کم نہیں تھا۔ میری قیمت لاکھوں میں لگتی تھی اور قسمت والا ہی چنا جاتا تھا جو مجھے پوری ایک رات کے لیے اپنے پاس رکھتا تھا، مگر اس کے باوجود میری حالت مردوں کی تسکین کا ذریعہ بنتے ہوئے گزر جاتی تھی۔ کوئی ایک رات ایسی نصیب نہیں ہوتی تھی جب مجھے سکون کی نیند حاصل ہو۔ کبھی کبھی میں شدت سے دعا کرتی تھی کہ ترنم میری قیمت اتنی بڑھا دے کہ کوئی مرد مجھے حاصل کرنے کے قابل ہی نہ رہے اور مجھے کوئی ایک رات سکون کی میسر آ جائے۔ ویسے ترنم جتنا بھی پیسہ بڑھا دیتی تھی، میری خاطر کوئی نہ کوئی وہ پیسہ دینے میں کامیاب ہو ہی جاتا تھا۔ آج بھی ترنم نے دھڑلے سے بیٹھے بیٹھے 50 لاکھ کی رقم بول دی تھی۔ میری طلب اور چاہت میں بیٹھے 5-6 مرد ترنم کے منہ سے ایک رات کے لیے 50 لاکھ کی رقم سن کے مچل اٹھے تھے۔ ترنم بائی، تم کچھ زیادہ ہی اونچی اڑان اڑنے لگی ہو، یہ لڑکی تو انچھوئی بھی نہیں ہے، پھر تمہاری قیمت دن بدن گھٹنے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ کیا تم نے ہمیں بے وقوف سمجھا ہوا ہے یا پھر تم کاروبار کرنے کا طریقہ بھول گئی ہو؟ ایک مرد نے تمسخر سے ترنم سے کہا۔ طنزیہ لہجے میں مسکرائی اور گردن اکڑا کے بولی، میں تو کاروبار بالکل ٹھیک کر رہی ہوں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ لڑکی کنواری نہیں ہے اور اس کی خوبصورتی کے حساب سے یہ رقم بہت زیادہ ہے تو پھر تم یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، کیونکہ یہاں آنے والا ہر مرد یہ جانتا ہے کہ نیلم کتنی قیمتی لڑکی ہے۔ اس کا حسن کسی کنواری لڑکی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور نیلم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس سے ہر مرد کو ایسا سکون ملتا ہے جیسے کسی کنواری انچھوئی لڑکی سے حاصل ہوتا ہے۔ یوں ہی تو نہیں تم مرد میرے اڈے پہ پوری رات نیلم کی طلب کے لیے پاگل ہوتے رہتے ہو، اور جب اس کی قیمت ادا نہیں کر پاتے تو دماغ میں نیلم کو رکھ کے باقی لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارتے ہو اور ان کی حالت خراب کر دیتے ہو۔ اپنی طرف کا ہی اندازہ لگا لو اور پھر مجھے ایمانداری سے جواب دو کہ نیلم کی قیمت مناسب نہیں ہے۔ ترنم بائی اطمینان سے بول رہی تھی اور وہ سارے کے سارے مرد چپ کر گئے تھے۔ اور پھر میری بدقسمتی سے اس بڈھے نے میرے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے اتنی بھاری رقم دے دی تھی، حالانکہ
ترنم کے منہ سے اتنی بڑی رقم سن کے مجھے لگا تھا کہ میری آج کی رات سکون سے گزر جائے گی۔ اب میرے سارے خواب ٹوٹ چکے تھے۔ میں اذیت سے آنسو بہاتی رو رہی تھی اور وہ بڈھا مجھے پاگلوں کی طرح نوچ رہا تھا۔ مجھے لگا میرا کسی وقت بھی سانس بند ہو جائے گا، مگر اس بڈھے کو مجھ پہ بالکل ترس نہیں آیا تھا۔ اگلی صبح وہ واپس گیا تو سارا دن میں اپنے کمرے میں سوتی رہی۔ میرے لیے کھانا پینا مشکل ہو گیا تھا۔ نتیجتاً روزانہ کی طرح میں ترنم کے سر پہ جا کے غصہ کرتی رہی۔ میں نے اسے کہا، اپنی لالچ میں تم مجھے مار ڈالو گی تو میرے بعد پیسہ کہاں سے کماؤ گی؟ مجھے اب سکون چاہیے، میں تھک گئی ہوں۔ کسی روز میں اپنی جان لے لوں گی تو پھر تمہارے اڈا ویران ہو جائے گا۔ میرے الفاظ پہ ترنم بھی پریشان ہو گئی، کہنے لگی، تمہارے سکون کی وجہ سے ہی میں ہر بار اتنا پیسہ بڑھا دیتی ہوں، مگر کم وقت تمہارا حسن ہی ایسا ہے کہ دیکھنے والے اپنے ہوش میں نہیں رہتے، اور جب قیمت لگاتی ہوں تو کوئی نہ کوئی امیر بڈھا پیسے برابر کر کے ہی آتا ہے۔ کہنے لگی، دیکھو مجھے تو اپنا کاروبار چلانا ہے، اگر میں گھر آئے روزگار سے معذرت کرتی رہی اور پیسے ملنے کے باوجود انہیں انکار کرتی رہی تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے، اور پھر تمہارے پاس بھی تو پیسہ جمع ہو رہا ہے۔ میں غصے سے چیخ اٹھی، بھاڑ میں گیا ایسا پیسہ جس کے جمع کرتے کرتے میری جان چلی جائے گی، پھر نہ تمہارا کام باقی رہے گا اور نہ ہی کچھ میرا۔ ترنم بائی میرے غصہ کرنے پہ یکدم سنجیدہ ہو گئی، کہنے لگی، اپنا مقصد مت بھولو، تمہیں یاد ہے نا تم نے اپنے گھر والوں سے ملنا ہے، اگر تم ایسا چاہتی ہو تو آج کے بعد انکار مت کرنا، تمہارے پاس اب ایک ہی امید بچی ہے۔ اس کے الفاظ سے میں اچانک خاموش ہو گئی، بس ایک یہی کمزوری تھی جس کی وجہ سے ہر بار مجھے سر جھکانا پڑتا تھا۔ ترنم سے میں پہلے ہی بات کر چکی تھی، میری اذیت بھری زندگی بس ایک آس پہ گزر رہی تھی کہ ایک روز مجھے میرے گھر والوں کی خبر مل جائے گی۔ ترنم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے میرے گھر والے ڈھونڈ کے ان سے ضرور ملوا دے گی، اور اس کے بعد میں اس کا اڈا چھوڑ کے چلی جاؤں گی تو وہ مجھے روکے گی نہیں۔ تب تک کے لیے وہ مجھ سے خوب پیسہ کمانا چاہتی تھی، اور میں جب بھی اپنے گھر کے بارے میں سوچتی تھی میرے اندر ایک نئی امنگ پیدا ہو جاتی تھی، میری ساری تھکن دور ہونے لگتی تھی، اور میں اسی جوش میں پھر سے ترنم کا ہر حکم ماننے لگتی تھی کہ شاید چند دنوں میں میری جان خلاصی ہو جائے، مگر ایک سال سے مجھے مسلسل مایوسی کا سامنا ہو رہا تھا۔ بہت کم عمری میں مجھے اس اڈے پہ لایا گیا تھا۔ زندگی کے 10-12 سال تو میں نے بالکل ہی نہ سمجھی اور بے خبری میں گزار دیے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی میرا اصل کیا تھا اور میں کہاں اور کب پیدا ہوئی تھی۔ ترنم بائی کے اڈے پہ میں پلی بڑی تھی، اور بچپن سے ہی مجھے یہی سکھایا سمجھایا گیا تھا کہ مجھے مردوں کو خوش کر کے پیسہ کمانا ہے، میرا حسن و نزاکت مجھے بلندیوں پہ لے جائے گا۔ میں نے بچپن سے ہی اڈے کی تمام عورتوں کی توجہ حاصل کی ہوئی تھی۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ برسوں بعد اڈے پہ آنے والی میں پہلی لڑکی تھی جس کا حسن ان سب میں ایک امید پیدا کر گیا تھا کہ میں ان کا کاروبار بلندیوں پہ لے جا سکتی ہوں، ورنہ تھکی ہوئی صدیوں بیزار ہوتے چہرے اور ڈھلتی عمر والی عورتوں کو دیکھ دیکھ کے اب مرد بھی بیزار ہونے لگے تھے اور اڈے ویران ہونے لگے تھے۔ اگر چند ایک لڑکیاں اڈے پہ موجود تھیں تو ان میں بھی بس اتنی ہی کشش تھی کہ مردوں کا دل بہلا سکتی ہیں۔ جو جوان ہونے لگی تھی، ترنم بائی کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ میں بھی ایک عام انسان تھی، خوبصورتی اور کشش اپنی جگہ، مگر مجھے نہیں لگتا تھا کہ کوئی مرد میرے لیے اتنا دیوانہ ہوگا کہ گھر بار چھوڑ کے بیٹھ جائے گا۔ جوانی کی سیڑھیوں پہ قدم رکھا، جلد کی شفافیت اور ملائمیت ترنم بائی کو جاگتی آنکھوں سے خواب دکھانے لگی تھی۔ میری رقص کی کلاسز ہونے لگی تھی، میرا پہلا رقص ہوا تو میرے حسن کا چرچا عام ہو گیا۔ ویران اڈے پہ دھڑا دھڑ مرد آنے لگے، محفلیں سجنے لگی، مرد پاگل ہونے لگے، رقص کے درمیان میری بولی لگنے لگی۔ یہ میرا پہلا تجربہ تھا، حالانکہ ترنم بائی نے میری تربیت میں یہ بات شامل رکھی تھی کہ مجھے مردوں کے سامنے جانا ہے اور ان کا دل بہلانا ہے، مگر پھر بھی میں گھبرا گئی تھی۔ ایک ساتھ ڈھیر سارے مردوں کی چپتی ہوئی آر پار ہوتی نظریں اور ان کی بے تابی مجھے ہراساں کرنے لگی تھی۔ وہ مرد رقص کے دوران چھیڑ چھاڑ کرنے لگتے، کچھ پیسے والے مردوں کے قریب آنے پہ ترنم بھائی انہیں دور نہیں جھٹکتی تھی، الٹا مجھے برداشت کرنے کا بولتی۔ مجھے ان مردوں کی بھی باکی سے چھونا اور بےہودہ جملے کسنا مجھے پریشان کرنے لگا تھا۔ ایک روز میں اتنی گھبرائی کہ بے ہوش ہو کے ایک طرف گر گئی۔
ترنم بھائی نے فوراً آگے بڑھ کے مجھے سنبھالا۔ محفل میں بھگدڑ مچ گئی۔ چند روز کے لیے میرا رقص کینسل ہو گیا کیونکہ کچھ دن مجھے سنبھلنے میں لگے تھے۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ شاید میرے خون میں ہی یہ سب کچھ نہیں تھا۔ بچپن سے ایسے ماحول میں رہنے کے باوجود میں یہ کاروبار قبول نہیں کر پائی تھی۔ یہاں تک کہ ترنم بائی کی سختی اور دھمکانا بھی بیکار گیا تھا۔ میں رو رو کے پاگل ہونے لگی تھی۔ ترنم بائی نے زبردستی وہ کام جاری رکھا تو میں بیمار پڑنے لگی۔ اڈے پہ سب پریشان ہو گئے۔ میں ان سب کی امیدوں کا واحد مرکز بن چکی تھی۔ میرے حالات انہیں پریشان کر گئے تھے۔ ترنم کی ضد میں اس کے پیر پکڑ کے رونے لگی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھ سے کوئی بھی کاروبار کروا لے، چاہے تو میں لوگوں کے گھر میں کام کر کے پیسہ کما دوں گی، مگر میں اپنا جسم بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی۔ جب ترنم نے دیکھا میں کسی طور بھی اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تو اس نے ایک روز مجھے بلا کے مجھے پہلی بار میری حقیقت بتائی کہ میں اغوا کر کے کم عمری میں یہاں لائی گئی تھی۔ کہنے لگی، تم بہت اچھے خاندان کی لڑکی ہو، تمہارا باپ ایک شریف کاروباری مرد ہے۔ یہ بات سن کے میں تڑپ اٹھی تھی۔ میں ایک عزت دار کھاتے پیتے گھرانے کی بیٹی تھی جو اس اڈے پہ اتنے بیہودہ کام کے لیے پالی گئی تھی۔ یہ سن کے میرا دل اذیت سے بھر گیا تھا کہ میں نے بغیر کسی گناہ کے یہ سزا کاٹی ہے۔ جس جگہ سے میرا واسطہ ہی نہیں تھا اس جگہ کی روایت کو چلا رہی تھی۔ اپنی حقیقت جاننے سے پہلے مجھے یہی لگتا تھا کہ شاید میں اس اڈے سے تعلق رکھتی ہوں، اسی لیے وہ کاروبار کرنا میری مجبوری ہے، مگر اپنا سچ جان کے میں بہت گھبرا گئی تھی۔ جب میں نے تفصیل پوچھی تو ترنم بائی نے بتایا کہ دشمنی اور نفرت میں میرے باپ کے دور پرے کے ایک رشتہ دار مرد نے مجھے اغوا کر کے اڈے پہ پہنچا دیا تھا۔ ان کا مقصد صرف میرے باپ کو اذیت پہنچانا تھا، مگر ایسا کرنے میں وہ مجھے تباہ کر چکا تھا۔ اس روز میرے دل سے اس شخص کے لیے اتنی شدید نفرت پیدا ہوئی جس نے میرے باپ کی نفرت میں اتنی گری ہوئی حرکت کی تھی۔ میں بہت دنوں تک غم سے روتی رہی۔ میرا کھانا پینا بند ہو گیا تھا اور ترنم بائی پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی، اگر تم اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہو تو میری مدد کرو، ہمارا کاروبار چلاؤ تو شاید تمہارا کام بھی بن جائے۔ ترنم بائی نے مجھے مشورہ دیا۔ کہنے لگی، عزت تمہارے گھر والوں سے بڑھ کے تو نہیں ہے، بس کچھ عرصے خود کو عیاش مردوں کے حوالے کر دینا، اور پھر وہ امیر مرد بہت اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے تم اپنے گھر تک پہنچ سکتی ہو۔ ترنم بائی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جس روز میں اپنے گھر والوں تک پہنچ گئی اس روز وہ مجھے اڈے سے آزاد کر دے گی۔ میں بھی اس امید پہ اپنی زندگی کا سب سے ناپسندیدہ کام کرنے پہ مجبور ہو گئی تھی اور اپنا آپ رئیس مردوں کو بیچنے لگی تھی۔ پورا 1 سال میں نے خود کو بیچ بیچ کے عزت نفس کو کچل ڈالی تھی، مگر میں اپنے گھر والوں تک پہنچ نہیں پائی تھی۔ ترنم بھائی روزانہ نئی امید اور ہمت کرنے کا بولتی تھی۔ ایک روز ترنم نے مجھے بتایا کہ اڈے کا مالک مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ کہنے لگی، تمہاری شہرت نے اڈے کے مالک کو متوجہ کر لیا ہے، وہ اب تم سے ملنے آ رہا ہے۔ اگر تم اس مرد کا دل جیت لو تو اس اڈے سے ساری عمر کے لیے رہائی پا سکتی ہو۔ جب اڈے کا مالک مجھ سے ملنے پہنچا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ جوان اور بہت ہی پرکشش مرد تھا۔ اس کا بہترین پہناوا اسے سب میں نمایاں کر رہا تھا۔ اب تک مجھے جتنے مردوں نے کھلونے کی طرح استعمال کیا تھا وہ مرد ان سب سے الگ تھا۔ ترنم بائی نے بتایا کہ وہ بہت پڑھا لکھا اور امیر مرد ہے۔ اس مرد نے مجھے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ کہنے لگا، تمہارے حسن کی جو کہانیاں سنی تھی سب سچ نکلی۔ مجھے اکیلے کمرے میں لے جا کے اس نے اپنے قریب کر لیا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی طلب تھی۔ اس کا انداز باقی مردوں سے جدا تھا اور مجھے یوں چوم رہا تھا جیسے میں کانچ کی گڑیا ہوں۔ پہلی بار کسی مرد کے قریب ہوتے ہوئے مجھے گھبراہٹ نہیں ہوئی تھی، بلکہ میں شرم سے سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مرد میرے اس روپ کا دیوانہ ہونے لگا تھا۔ وہ کہنے لگا، اگر تم نے مجھے سکون پہنچایا تو میں تمہیں کبھی کسی دوسرے مرد کے حوالے نہیں کروں گا، ہمیشہ تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ میں نے جب اس مرد کو دیکھا اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، مگر میں بے چین ہو گئی تھی۔ میں ایک دلدل سے نکل کے دوسری دلدل میں پھنسنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے گھبرا کے اسے بتایا کہ میں اپنے والدین سے ملنا چاہتی ہوں، اگر وہ اپنے سکون کے بدلے میری آزادی کی شرط رکھے تو میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بھی مان گیا۔ اس کی اتنی جلدی مان جانے پہ میں بہت خوش اور دیوانی ہو گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار میں اپنی مرضی سے اس مرد کے قریب آئی تھی۔ میری ادا اور شرمانے نے اسے دیوانہ بنا دیا تھا۔ پوری رات وہ مجھے استعمال کرتا رہا۔
میں بغیر احتجاج کے اس کے باہوں میں پڑی رہی۔ صبح میں نے اس سے کہا کہ میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی ہے، تمہارے چہرے کا اطمینان بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں سکون دیا ہے، اب تم مجھے آزاد کر دو تاکہ میں اپنے گھر والوں کو ڈھونڈ کے ان کے پاس جا سکوں۔ مگر جب میں نے صبح اٹھتے ہی اس مرد سے مطالبہ کیا تو وہ بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، کیا تم جانتی ہو تمہیں اس اڈے پہ لانے والا شخص کون تھا جو تمہارے باپ کی دشمنی میں تمہیں اس جہنم میں لایا تھا؟ میں کھٹک گئی، کہنے لگا، وہ مرد میں ہی ہوں، میں تمہارے باپ کا کزن ہوں۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے کہ تمہارے اغوا کے بعد تمہارا باپ ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے دنیا سے چل بسا اور ماں اسی غم میں پڑے پڑے 3 ماہ بعد مر گئی۔ تمہارے گھر والے باقی نہیں رہے، تمہارا گھر اور تمہارے باپ کا کاروبار ختم ہو چکا ہے، تمہارے پاس واپسی کی اب کوئی راہ باقی نہیں بچی ہے۔ اس ظالم مرد نے مجھ پہ ایسی حقیقت کا انکشاف کیا کہ میں پورے قد سے گر گئی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن، اس واقعے کو 2 سال گزر چکے ہیں، مگر میں کسی قابل نہیں رہی۔ اس نے مجھے اڈے سے نکال لیا اور اپنے گھر میں رکھ لیا، میرا علاج کرواتا ہے، خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر میں اندر سے مر چکی ہوں، بستر پہ کسی بوڑھی بیمار عورت کی طرح پڑی اپنی موت کا انتظار کر رہی ہوں۔ نہ جانے کب میری موت ہوگی اور میں اس اذیت ناک زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لوں گی۔